الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين. فكلا أخذنا بذنبه بس سب کو پکڑا ہم نے ان کے گناہوں کی وجہ سے. فمنهم من ارسلنا علیہ حاصبا بس بعض ان میں سے وہ ہیں کہ جن پر ہم نے تیز آندھی بھیجی. ومنهم من اخذته الصیحہ اور ان میں سے بعض وہ ہیں جس کو چیخ نے آ کر پکڑا. ومنهم من خسفنا به الارض اور بعض ان میں سے وہ ہیں جن کو ہم نے زمین میں دسا دیا. ومنهم من اغرقنا اور ان میں سے بعض وہ ہیں جن کو ہم نے غرق کر دیا. وما كان الله ليظلمهم اور اللہ تعالیٰ ان پر ظلم کرنے والا نہیں. ولكن كانوا انفسهم يظلمون لیکن یہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے. مثل الذين اتخذوا من دون الله اولیاء مثال ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کے علاوہ اور کارساز بنا لیے. کمثل العنکبوت مکڑی کی مثال ہے. اتخذت بیتا جس نے بنایا اپنا گھر. وإن أوهن البیوت لبیت العنکبوت بے شک سب گھروں میں سب سے کمزور گھر مکڑی کا ہوتا ہے. لو كانوا يعلمون کاش کہ یہ جان لے. ان اللہ یعلم ما يدعون من دونہ بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے ان کو جن کو یہ اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں. من شیء کچھ بھی چیز ہو. وهو العزیز الحکیم اور وہ زبردست حکمت والا ہے. وتلک الامثال اور یہ مثالیں ہیں. نضربها للناس ہم ان کو بیان کرتے ہیں لوگوں کے لیے. وما يعقلها الا العالمون ان کو صرف علم والے ہی سمجھتے ہیں. خلق اللہ السماوات والارض بالحق اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں کو حق کے ساتھ پیدا کیا. ان فی ذلک لآیہ اس میں البتہ نشانی ہے. للمؤمنین ایمان والوں کے لیے. اس سورہ مبارکہ میں بھی اور قرآن کریم میں بھی جگہ جگہ پر بہت ساری مجرم قوموں کا ذکر ہوا جنہوں نے اپنے پیغمبر کی نافرمانی کی. پھر ان کا انجام کیا ہوا یہاں اختصار کے ساتھ ایک آیت مبارکہ کے اندر ان کے انجام کو بیان فرمایا ہے. فرمایا فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ ان میں سے ہر ایک مجرم قوم جتنی بھی مجرم قومیں پہلے گزری سب کو اللہ رب العزت نے پکڑا ہے. گرفت اللہ کی آئی ہے. اللہ کا عذاب ان پر آیا ہے. کیوں آیا ہے؟ بذنبہ ان کے گناہوں کی وجہ سے. ان تمام قوموں کو اللہ تعالیٰ نے سزا دی ہے. بعض کو فمنهم من ارسلنا علیہ حاصبا بعض پر اللہ تعالیٰ نے تیز آندھی بھیجی. حاصب اس کے عربی میں دو معنی آتے ہیں. ایک وہ تیز آندھی جس کے اندر پتھر سنگریزے بھی اڑتے نظر آتے ہیں. اتنی تیز آندھی کے جس کے اندر پتھر چھوٹے چھوٹے پتھر بھی اڑ رہے تھے. تو فمنهم من ارسلنا علیہ حاصبا ان پر ہم نے ایسی تیز ہوا بھیجی ایسی آندھی بھیجی کہ جو پتھروں کو اڑا رہی تھی اور پتھر ان کو لگ رہے تھے. اور یہ عذاب قوم عاد پر آیا حضرت ہود علیہ السلام کی قوم پر. اور حاصبہ کا دوسرا معنی ہے کہ صرف پتھروں کی بارش ہوئی تو یہ عذاب حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر آیا. تو دونوں مراد ہو سکتے ہیں کہ جن پر تیز و تند ہوا بھیجی آندھی بھیجی اس کے اندر ہی پتھر اڑ رہے تھے اور آسمان سے پتھروں کی بارش ہوئی تو یہ قوم عاد پر اور حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر یہ عذاب آیا. وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ اور ان میں سے بعض وہ ہیں کہ جن کو چیخ نے آ کے پکڑا.
جبرائیل امین علیہ السلام نے چیخ ماری جس سے ان کی کلیجے پھٹ گئے۔ یہ سزا قوم سمود پر آئی ہے، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم پر بھی، اسی طرح حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پر بھی یہی عذاب آیا۔ جبرائیل امین علیہ السلام نے چیخ ماری، ان کے کلیجے بھی پھٹے، وہ آواز ایسی گرجدار آواز تھی کہ جس سے زلزلہ بھی برپا ہو گیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ، اور ان میں سے بعض وہ ہیں جن کو ہم نے زمین میں دھسا دیا۔ یہ قارون زمین کے اندر اپنے خزانوں سمیت بھی دھسا ہے، اس کی طرف اشارہ ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، اور ان میں سے بعض وہ ہیں جن کو ہم نے پانی کے اندر غرق کر دیا۔ نوح علیہ السلام کی قوم بھی پانی میں غرق ہوئی، فرعون اپنی قوم کے ساتھ بھی پانی میں غرق ہوا۔ اب ان ساری قوموں کی ہلاکت جب بیان کی تو ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں آ جائے گا یہ ان کے ساتھ تو زیادتی ہو گئی کہ سب کے سب کو اللہ نے غرق کر دیا، کسی پر پتھر برسائے، کسی پر آگ برسائی، کسی کے اوپر زلزلہ بھیجا، کسی پر ہوا بھیجی، کسی پر پانی بھیجا، ان کے ساتھ تو زیادتی ہو گئی۔ اللہ نے فرمایا وما کان اللہ لیظلمہم، اللہ نے کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی، یہ اللہ کی طرف سے کوئی ناانصافی نہیں تھی، ولکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن یہ ظلم اور زیادتی ان لوگوں کی اپنی طرف سے تھی، انہوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا تھا، اس لیے کہ ان کو جو سزائیں ملی ہیں ان کے کفر کی وجہ سے ملی ہیں، ان کے شرک کی وجہ سے ملی ہیں، ان کی تکذیب کی وجہ سے ملی ہیں جو انہوں نے خود کی ہے۔ اگر یہ تکذیب نہ کرتے، یہ شرک نہ کرتے، یہ کفر نہ کرتے تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی ان پر یہ عذاب نہ نازل کرتا۔ اگلی آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرک کی اور شرک کی ایک مثال کے ذریعے سے یہ بات سمجھائی ہے کہ مشرکوں نے جو معبودان باطلہ بنائے ہوتے ہیں وہ کتنے کمزور ہوتے ہیں، ان کی مثال سمجھائی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے جگہ جگہ پر قرآن کریم میں مثالوں کے ذریعے بات سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ اور مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء، مثال ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے سوا اور کارساز، مشکل کشا، حاجت روا، فریاد رس، دستگیر الہ بنا لیے۔ کمثل العنکبوت، ایک مکڑی کی مثال ہے، اتخذت بیتا، جس نے اپنا جالا بنایا، گھر بنایا، وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنكَبُوتِ، بے شک گھروں میں سب سے کمزور گھر وہ مکڑی کا جو ہوتا ہے، مکڑی کا جالا سب سے کمزور گھر ہوتا ہے۔ یہاں یہ بات پہلے بھی کئی مرتبہ عرض کی ہے آپ کے سامنے کہ مشرک خدا کی ذات کا انکار نہیں کرتا، خدا کو مانتا ہے لیکن اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک ٹھہراتا ہے، اللہ کی ذات کا انکار کبھی بھی نہیں کرتا۔ مشرکین مکہ بھی تو اللہ کی ذات کا انکار نہیں کرتے تھے، وہ بھی اللہ کا ہے، اللہ کے نام کا حصہ پہلے نکالتے تھے، بتوں کے نام کا حصہ بعد میں نکالتے تھے۔ ھذا للہ وھذا لشرکائنا کہا کرتے تھے، یہ اللہ کے نام کا اور یہ ہمارے بزرگوں بتوں کے نام کا، پھر ان کے نام کا الگ نکالتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں مثال سمجھائی۔ مفسرین کرام نے یہاں پر اس تشبیہ کی 3 وجوہات بیان فرمائی ہیں کہ اللہ نے مشرک کو اور اس کے شرک کو مکڑی کے ساتھ اور مکڑی کے جالے کے ساتھ تشبیہ کیوں دی ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ آپ لاکھوں روپے لگا کر، کروڑوں روپے لگا کر کوٹھی بنائیں، محل بنائیں، جب مکڑی اس کے اندر آئے گی تو وہ آپ کے بنائے ہوئے گھر سے مطمئن نہیں ہوتی، اسے آپ کے بنائے ہوئے گھر پر اعتبار نہیں ہوتا، بلکہ وہ کہیں کونے میں جا کے اپنا گھر ضرور بنائے گی، وہ آپ کے بنائے ہوئے گھر میں نہیں رہے گی۔ تو مشرک بھی ایسا ہی ہے کہ اسے رب تعالیٰ کی ذات پر اعتماد نہیں ہے، اس خالق پر، اس مالک پر، اس رزاق پر اعتماد نہیں ہے جس نے ساری کائنات کا نظام بنایا، بلکہ وہ اس کو چھوڑ کر اس کی بنائی ہوئی زمین میں رہتا ہے، اس کے آسمان کے نیچے رہتا ہے، لیکن اپنے معبود الگ سے بناتا ہے۔ دوسری وجہ تشبیہ یہ ہے کہ دیکھیں ساری کائنات کے اندر باقی جتنی مخلوقات بھی ہیں، جب گھر بناتی ہیں تو اس کا بلڈنگ میٹیریل باہر سے لاتی ہیں، سامان باہر سے لاتی ہیں، لیکن مکڑی ایک ایسی چیز ہے کہ جو اپنا گھر بنانے کے لیے میٹیریل باہر سے نہیں لاتی بلکہ اپنے پیٹ سے نکالتی ہے۔ تو مشرک کی دلیل بھی باہر سے نہیں آتی، مشرک بھی اپنے پیٹ سے، اپنے اندر سے، اپنے دل سے ہی دلیلیں نکالتا رہتا ہے۔ جس طرح دیکھیں قرآن کریم میں پہلے بات موجود ہے، مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، مشرک کہا کرتے تھے ہم ان بتوں کی عبادت تھوڑی کرتے ہیں، ہم تو ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ کا قرب دلائیں۔ اب یہ بات، یہ دلیل کہیں میں سے بھی ثابت نہیں ہے، نہ قرآن میں، نہ سابقہ کتابوں میں، نہ کسی جگہ پر بھی موجود نہیں ہے کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے کسی سیڑھی کی ضرورت ہو، یہ کہیں بھی نہیں لکھا، لیکن مشرک اپنے اندر سے دلائل نکال دیتا ہے۔ مفسرین کرام فرماتے جس طرح مکڑی اپنا جالا بنانے کے لیے میٹیریل باہر سے نہیں لاتی، سامان باہر سے نہیں لاتی، اور مشرک بھی اپنے شرک پر دلائل کہیں قرآن سے، حدیث سے نہیں لا سکتا، بلکہ اپنے پیٹ سے بنائے ہوئے دلائل ہی نکالتا رہتا ہے۔ اور تیسری وجہ کہ مشرک مکڑی کا جالا سب سے کمزور جالا ہوتا ہے، سب سے کمزور گھر ہوتا ہے، سردی ہو تو یہ سردی میں مر جاتی ہے، گرمی ہو تو یہ گرمی کی وجہ سے مر جاتی ہے، اس کا جالا، اس کا مکان اسے
نہ گرمی سے محفوظ رکھ سکتا ہے، نہ سردی سے محفوظ رکھ سکتا ہے، نہ ہوا سے محفوظ رکھ سکتا ہے، کسی چیز سے محفوظ نہیں رکھ سکتا۔ تو مشرک کے بنائے ہوئے معبود بھی کوئی کام نہیں کر سکتے، نہ اس کو نفع دے سکتے ہیں، نہ نقصان دے سکتے ہیں، نہ گرمی سے بچا سکتے ہیں، نہ سردی سے بچا سکتے ہیں، نہ کسی چھوٹی تکلیف سے بچا سکتے ہیں، نہ کسی بڑی تکلیف سے بچا سکتے ہیں، کسی چیز سے بچا نہیں سکتے۔ تو یہ تین وجوہات ہیں تشبیہ کی جو رب العالمین نے یہاں ان کو مکڑی کے ساتھ تشبیہ دے کر عرض کی ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یعلم ما یدعون من دونہ، اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں ان چیزوں کو کہ جن کو یہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہیں، اللہ کے ساتھ پکار رہے ہیں، چاہے وہ فرشتے ہوں، چاہے وہ انسان ہوں، انبیاء ہوں، اولیاء ہوں، شہداء ہوں، کوئی بھی ہوں متقی پرہیزگار، جن کو بھی یہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہیں اللہ خوب جانتے ہیں۔ وہو العزیز الحکیم، اور وہ غالب ہے، حکمت والا، اسے پتہ ہے کہ اس نے کسی کو کوئی اختیار نہیں دیا ہوا، حکمت ہے اس کی اپنی، اس نے سارے اختیارات اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، آگے فرمائے کہ مثالیں ہم بیان کر رہے ہیں لوگوں کے لیے، لیکن ان کو سمجھتے بہت کم لوگ ہیں۔ مَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، ان کو صرف علم والے ہی سمجھتے ہیں۔ مکڑی کے ساتھ تشبیہ دے دی، اس کے گھر کے ساتھ تشبیہ دے دی، تو یہ تشبیہات صرف علم والے ہی سمجھ سکتے ہیں۔ خلق اللہ السماوات والارض بالحق، اللہ تعالیٰ نے ساری زمین کو، آسمان کو، سارے نظام کو پر حق پیدا کیا ہے۔ آسمانوں کو دیکھو، زمین کو دیکھو، ہر چیز کے اندر رب تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں، دلائل موجود ہیں۔ ان فی ذلک لآیہ، زمین و آسمان کی تخلیق میں بہترین نشانیاں موجود ہیں، لیکن کن کے لیے؟ للمؤمنین، ایمان والوں کے لیے، جنہوں نے ماننا ہے ان کے لیے نشانیاں ہیں، وہ سمجھ جاتے ہیں، وہ اللہ کی ذات تک پہنچ جاتے ہیں، اور جنہوں نے نہ ماننا ہو وہ سب کچھ دیکھ کر بھی پھر بھی نہیں مانتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ